بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بولتا ہے ٹی وی چینل کے معلوماتی پروگرام میں فاطمہ منہاس آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام بی اے اسلامک اسٹڈیز کے طلبہ اول کے لیے رکھا گیا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسلام سے قبل دور جاہلیت کے حالات۔ اس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ اسلام سے قبل عربوں کے جغرافیائی، سیاسی، سماجی، اقتصادی اور مذہبی حالات کیسے تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں عربوں کے جغرافیائی حالات پر۔ براعظم ایشیا کے جنوب اور ہندوستان کے مغربی جانب ایک سمندر بہتا ہے، جس کے ایک کنارے پر ہندوستان اور دوسرے کنارے پر عرب کا ملک واقع ہے۔ ملک عرب کے مشرقی جانب خلیج فارس اور مغربی جانب بحیرہ احمر ہے، جو عرب کو افریقہ سے علیحدہ کرتا ہے۔ اسی بحیرہ کو عبور کر کے عرب کے لوگ حبشہ، جس کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے، وہاں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ بعد اسلام بھی جب لوگوں کی پہلی ہجرت ہوئی وہ اسی مقام یعنی حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس کے علاوہ عرب کے شمالی جانب ملک شام واقع ہے، جہاں اس وقت رومیوں کی حکومت قائم تھی، اور اس کے علاوہ جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ اس کے علاوہ عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں، اس کے متعلق دو رائے ہیں۔ پہلی یہ کہ لفظ عرب عربہ سے نکلا، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ عرب کا ایک بڑا حصہ ریگستان پر مبنی ہے، اس لیے وہ علاقہ عرب کہلایا۔ لفظ عرب کے ایک اور معنی بھی ہیں، وہ ہے فصاحت و بلاغت، کیونکہ ان کی زبان بہت فصیح اور جامع ہے، لہٰذا اس مناسبت سے وہ خود کو عرب بولتے ہیں۔ لیکن مورخین نے پہلی والی رائے کو زیادہ صحیح قرار دیا۔ عرب کی آب و ہوا کافی گرم اور خشک ہے، بارش کم ہوتی ہے اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ صحرا اور ریگستان پر مشتمل ہے۔ عرب کے سب سے بڑے ریگستان کا نام الرابرہ حالی ہے، جو جنوب وسط عرب میں واقع ہے۔ ریگستانی علاقہ موسم کے اعتبار سے دو علاقوں میں تقسیم ہوتا ہے: ایک گرمائی علاقہ جہاں موسم گرما میں ہی بارش اور سبزہ ہوتا ہے، اور دوسرا سرمائی علاقہ جہاں موسم سرما میں بارش اور سبزہ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بدری لوگ چارے کی تلاش میں سال کے دو موسم دو الگ علاقوں میں گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے بیچ کا حصہ بنجر اور غیر آباد ہے، سمندر میں لگے ہونے کی وجہ سے صرف اس کے کناروں پر سرسبزی اور شادابی ہے، اور انہی علاقوں میں اس ملک کے لوگ آباد ہیں۔ مابع کے پورے عرب میں چھوٹے اور متوسط درجے کے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے طویل پہاڑی سلسلہ جبل صراط ہے، جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں ملک شام تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح مغرب میں موجود مشہور پہاڑی سلسلہ حجاز ہے، جس میں اسلامی دنیا کا مقدس ترین شہر مکہ مکرمہ آباد ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں کے درمیانی علاقے میدان پر مشتمل ہوتے ہیں، جو عرب میں بہت کم ہیں۔ یہ میدانی علاقے رہائش کے لیے موزوں اور زرخیزی کی وجہ سے قابل کاشت ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں وافر مقدار میں اناج وغیرہ پیدا ہوتا ہے اور پورے عرب کو سپلائی ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں سب سے اہم یمامہ اور طائف کے علاقے ہیں۔ ان ریتلے یا ریگستانی علاقوں کے درمیان میں جو سرسبز و شاداب علاقہ ہوتا ہے وہ نخلستان کہلاتا ہے، جہاں پانی کی وافر مقدار ہونے کے سبب کھجور کے باغات، سبزہ اور چارہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کاشتکاری بھی یہاں خوب ہوتی ہے۔ مدینہ اور خیبر اس کی مثالیں ہیں۔ مورخین نے قوم عرب کو ان کی نسل کے اعتبار سے تین طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ عرب واحدہ کہلاتا ہے۔ یہ عرب کے اصل باشندے تھے، اور اسلام کی آمد سے صدیوں پہلے اس نسل کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ یہ لوگ ارامی بھی کہلاتے ہیں۔ اب میں قوم امائکہ، قوم عاد اور قوم ثمود شامل ہیں۔ دوسرا طبقہ عرب عاربہ کہلاتا ہے، جو ہیتانی بھی کہلاتے ہیں۔ اس طبقے کی دو شاخیں ہوئیں، جن میں ایک بنو خزاع ہے جو مکہ میں آ کر آباد ہوئی، اور اس کی دوسری شاخ مدینہ منورہ منتقل ہو گئی، جہاں وہ اوس خزرج نامی دو قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہی اوس خزرج بعد اسلام انصار کہلائے۔ تیسرا طبقہ عرب مستعاریہ کہلاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور بنو عدنان کہلاتے تھے۔ حجاز میں اس طبقے کی اکثر قومیں آ کر آباد ہو گئیں۔ ان میں آگے چل کر بنو عدنان کا مشہور قبیلہ قریش ہوا، جس کے خاندان بنو ہاشم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے۔
اب دیکھتے ہیں کہ عرب ملک کے اقتصادی و معاشی حالات کیسے تھے۔ عرب میں دو طرح کی آبادی تھی۔ وہ لوگ جو شہروں، دیہاتوں اور قصبوں میں آباد تھے وہ حضری یا شہری کہلاتے تھے۔ وہ لوگ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ بدوی یا خانہ بدوش کہلاتے تھے، جو پانی اور چارے کی تلاش میں موسم سرما اور گرما میں عرب کے مختلف علاقوں میں رہائش اختیار کرتے رہتے تھے۔ ریگستانی اور پہاڑی سلسلوں کی کثرت اور خشک موسم کی وجہ سے وہاں کی سرزمین قابل کاشت نہیں تھی، لہٰذا اکثر نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ خود عرب صنعتی لحاظ سے بہت پیچھے تھے، لہٰذا اپنے ملک کی اشیاء کے علاوہ جنوبی ممالک کی اشیاء مثلاً جواہرات اور مصالحہ جات وغیرہ کی تجارت شمالی ملکوں اور اسی طرح عرب کے شمالی ملکوں کی تجارت جنوبی ملکوں میں کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کی معیشت کا بڑا حصہ تجارت پر مبنی تھا۔ اسی طرح جانور پالنا ان کا اہم معاشی ذریعہ تھا۔ ان جانوروں میں بھی وہ اونٹ پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ اونٹ کا دودھ، بال اور چمڑا استعمال کرنے کے علاوہ طویل سفر بھی وہ اونٹ پر ہی کیا کرتے تھے، اس لیے اونٹ کو ریگستانی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حصوں مثلاً طائف اور یمامہ جیسے علاقوں میں زراعت بھی ہوا کرتی تھی۔ دستکاری تو بہت کم تھی، لیکن ہر چھوٹے بڑے علاقے پر ایسے دستکار موجود تھے جن سے مقامی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ مکہ میں لوہاری اور شراب سازی بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ اسی طرح طائف میں بھی شراب سازی اور چمڑا سازی اتنے وسیع پیمانے پر ہوتی تھی کہ وہ ملک کے باہر بھی برآمد کی جاتی تھی۔ رہ گئی ملک کی وہ آبادی جمع جو اس طرح کے مالی وسائل سے محروم تھی، وہ مزدوری کیا کرتے تھے۔ ان میں کچھ خادم، غلام یا کنیز بن جاتے یا اجرت پر بکریاں چراتے یا شہروں کے امیروں کے نومولود کو دودھ پلانے اور گاؤں کی تازہ فضا میں پرورش کر کے اجرت حاصل کرتے۔ ان مزدوروں میں مرد، عورت، بچے سب ہی شامل تھے۔ تو ناظرین، یہ تھے عرب کے مالی اور اقتصادی حالات۔ اب بات کرتے ہیں عرب کے سیاسی حالات پر۔ عربوں کا کوئی باضابطہ سیاسی نظام نہیں تھا، بلکہ پورے عرب میں قدیم زمانے سے قبائلی نظام چلا آ رہا تھا۔ تمام عرب کے لوگ مختلف قبیلوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ یہ قبیلے خودی رشتوں کی بنیاد پر بنتے تھے اور قبیلے کی سب سے چھوٹی اکائی ایک فرد ہوتا۔ چند افراد مل کر ایک خاندان بناتے، پھر چند خاندان مل کر ایک خانوادہ، پھر کئی خانوادے مل کر ایک قبیلے کی تشکیل آتی تھی۔ چھوٹے قبیلے میں 400 سے 500 کے قریب افراد ہوتے، جبکہ بڑے قبیلے قریش، بنی قبیلہ، بنی ازد، ہر قبیلے کے تمام خاندان اور خانوادوں کے اپنے علیحدہ سردار ہوا کرتے تھے، جو عمر، تجربہ اور دیگر صلاحیتوں کی بنیاد پر منتخب ہوتے تھے۔ ہر قبیلے کی طاقت اس کے افراد تھے۔ افراد جتنے زیادہ ہوتے، قبیلہ اتنا ہی طاقتور مانا جاتا تھا۔ خاندان کی افرادی قوت بڑھانے کی خاطر مرد کئی شادیاں کیا کرتے، جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس پر روک لگانے کے لیے اسلام نے بعد میں 4 کی حد مقرر کر دی، بشرطیہ کہ انصاف کر سکو، ورنہ 2 شادیوں کی اجازت بھی اسلام نہیں دیتا۔ عرب میں بہت سے بڑے بڑے شہر تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی موجودگی کی وجہ سے مکہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل میں بنو عدنان ہوئے، جن کی 10ویں نسل میں فہر بن مالک ہوئے اور انہی کا لقب قریش تھا۔ صدیوں سے اس قبیلے کے لوگوں نے کعبہ کے قریبی علاقے کو ہی اپنا رہائش بنایا ہوا تھا۔ اسی فہر بن مالک کی نسل میں حصی بن کلاب ہوئے، جو مکہ کے بہت بااثر بلکہ سب سے بڑے سردار تھے، جنہوں نے اس جگہ پر شہر مکہ کی بنیاد رکھی اور وہاں قبیلہ قریش کے تمام خانوادوں اور خاندانوں کو متحد کیا اور کعبے کے آس پاس کے مکانوں میں بسایا۔ ان خاندانوں میں حصی ابن کلاب کی خاندان، بنو ہاشم کے علاوہ بنو تیم اور بنو مخزوم، بنو عدی اور بنو سہم وغیرہ اہم خاندان تھے۔ حصی ابن کلاب نے شہر مکہ میں دارندوہ نامی ایک عمارت بھی قائم کی تھی، جہاں مکہ شہر اور اس کے تمام قبیلوں کے معاملات ان کے سرداروں کے آپس رائے مشورے سے طے پاتے تھے۔ ان تمام قبیلوں میں قریش کی حیثیت سب سے زیادہ تھی۔ ان کی اصل طاقت اس وجہ سے تھی کہ وہ کعبے کے متولی تھے۔ اس کے علاوہ وہ مکہ کی سیاست کے اہم عہدے اور منصب بھی قریش کے پاس تھے، جس کی وجہ سے سارے عرب میں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حصی ابن کلاب کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک عبد المناف ہے۔ عبد المناف کے 3 بیٹے عبد الشمس، عبد الہاشم اور عبد المطلب ہوئے، جن میں سے دوسرے بیٹے یعنی ہاشم کے خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔
سب سے پہلے ہاشم نے ہی حاجیوں کو روٹی توڑ کر شوربے میں بھگو کر حاجیوں کو پیش کیا، اسی وجہ سے وہ حاشی کہلائے، جس کے معنی ہے توڑنے والا۔ اس کے علاوہ وہ ہاشم ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے لیے سردیوں اور گرمیوں کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بھی کیا۔ یہ تھے عرب کے سیاسی اور قبائلی حالات۔ اب بات کرتے ہیں عربوں کے سماجی حالات پر۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، عرب کے سماج میں شہری اور بدوی 2 طرح کے لوگ آباد تھے۔ البتہ بدویوں کی نسبت شہری لوگ زیادہ مہذب تھے۔ قدیم زمانے میں عرب کے جنوبی علاقے یعنی یمن میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی تھیں۔ اس دور میں وہ علاقہ تہذیب عین ثقافت کے اعتبار سے اپنے عروج پر تھا، لیکن وسط عرب، جو عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات ہیں، وہاں تہذیب کی ایسی حالت نہ تھی۔ مثلاً ان میں اہم ترین ان کی عربی زبان تھی۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ تھی اور شمالی عرب سے لے کر جنوبی عرب تک لسانی اعتبار سے اتحاد پیدا کرتی تھی، لیکن باوجود اس کے معاشرت اور تمدن سے متعلق چیزوں کے لیے عربی زبان میں بھی وہ الفاظ نہیں تھے۔ فقہ اور چراغ کے لیے بھی ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ درہم اور دینار کے الفاظ بھی رومیوں سے اپنائے گئے۔ البتہ ان میں بہت سی اخلاقی خوبیاں تھیں جو انہیں باقی تمام قوموں سے ممتاز کرتی ہیں۔ مثلاً قبائلی اتحاد کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ہر قبیلے کی اپنے قوانین تھے اور ہر فرد اس کی پابندی کرتا تھا اور اپنے قبیلے کی عظمت و عزت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ فیاضی سخاوت، عربی لوگوں کی سخاوت اور فیاضی بھی ضرب المثل تھی۔ حاتم طائی کا تعلق بھی عرب ہی کے قبیلے بنو طائی سے تھا، جو اپنی فیاضی اور سخاوت کے لیے مشہور ہے۔ مہمان نوازی میں بھی عرب کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کسی شخص کی کل جمع پونجی 1 اونٹ ہوتا تو وہ 1 اونٹ بھی مہمان کے کھانے پر قربان کر دیتا تھا۔ شجاعت و بہادری، تلوار بازی اور گھڑ سواری، عہد اور وعدے کی پابندی، امانت داری، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور سچ بولنا، یہ تمام عربوں کی ایسی خصوصیات تھیں کہ پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، اور یہ خوبیاں تمام عربوں میں مشترک تھیں۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے علاوہ ان میں کچھ سنگین غیر اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک طرف عرب کے امراء اور سرداروں کا وہ طبقہ تھا جن کو دولت کے نشے نے ظالم اور مغرور بنا دیا تھا۔ اقتدار کے نشے میں کمزور طبقے پر ہر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے، غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف غرباء اور مساکین اور غلاموں کی بھی ایک کثیر تعداد تھی۔ دولت نے امیروں کو اور غربت نے غریبوں کو شراب نوشی اور قمار بازی میں مشغول کر دیا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی داؤں پر لگا دیتے تھے۔ معمولی باتوں پر قبیلوں کے درمیان جنگیں چھڑ جاتی جو برسوں چلتی رہتی تھیں۔ مثلاً اگر ایک قبیلے کی اونٹنی کسی قبیلے کے علاقے میں چلی جاتی اور وہ اس کو ذبح کر دیتے تو ان 2 قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی جو سال ہر سال تک جاری رہتی۔ عموماً یہ لڑائی پانی کی خاطر ہوتی تھی۔ ریگستانی علاقہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہی جگہ پر پانی دستیاب ہوتا اور اس علاقے کے لیے آپس میں خون ریزی ہو جایا کرتی تھی۔ سینکڑوں افراد ان خون ریزی کی نذر ہو جاتے اور ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ اسلام سے قبل جنگوں کا یہ دور ایام العرب بھی کہلاتا ہے۔ ایسے ہی تجارتی قافلوں کو اور مسافروں کو لوٹنا وہاں عام بات تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر لوٹ مار ان کے پیشے میں شامل تھا، جسے وہ ذریعہ معاش اور بہادری کی علامت سمجھتے تھے۔ زنا اور بدکاری گرچہ عام نہیں تھی لیکن عوام میں کسی حد تک مقبول تھی۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جن کے لوگ پیدا ہونے کے بعد اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ شرم کے باعث اپنا منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ندامت سمجھتے تھے، لیکن یہ رسمیں عرب کے تمام قبیلوں میں رائج نہیں تھیں۔ قبیلہ بنو تمیم اس میں سب سے آگے تھا۔ مورخین نے اس کی ایک وجہ غریبی اور تنگ دستی بھی بیان کی ہے۔ عرب کا علاقہ جہاں زندگی جینے کے لیے بہت محنت درکار تھی، اس میں ایک لڑکی جو والد اور بھائی کا ساتھ بھی نہیں دے سکتی تھی، ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی تھی، وہ اس کی پرورش کرنا اور کسی اور گھر میں اسے بیاہ دینا والدین کے لیے ایک بہت بڑے بوجھ کی بات ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال قتل قتل ہی ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کی سختی سے مذمت کی اور ایسے لوگوں کو ملامت زدہ ٹھہرایا ہے۔ اس کے علاوہ دور جاہلیت میں ایک مرد جتنی چاہے شادیاں کر سکتا تھا اور بے شمار باندیاں رکھتا تھا۔
اس کے علاوہ رسم نکاح میں بھی ایک یہ خرابی تھی کہ دو یا دو سے زیادہ سگی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا جاتا تھا، اور محرمات یعنی جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ قانون وراثت میں عورت، ماں، بیوی، بیٹی یا بہن کا کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ باپ کے انتقال کے بعد بڑا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا جو اسے وراثت میں ملتی تھی۔ حلال و حرام کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ جو ملا اسے غنیمت سمجھ کر کھا لیتے تھے۔ تو عزیز طلباء، ماں بعد اسلام یہ صورتحال تھی جس سے عرب سماج دوچار ہوا، اور اب بات کرتے ہیں عربوں کے مذہبی حالات پر۔ تو سماجی زندگی کی طرح عربوں کی مذہبی زندگی میں بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ دین ابراہیم کی تعلیمات بہت حد تک مٹ چکی تھی۔ کچھ تعلیمات باقی تو تھی لیکن ان میں بدعل شامل ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ بھی زندگی ہے، بس یہی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، زمانہ ہم کو مارتا ہے، نہ انسانوں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ مارنے والا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا پر یقین رکھتے تھے لیکن آخرت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ بعض سزا و جزا کے قائل تھے مگر نبوت کے منکر تھے۔ ان کے لیے یہ چیز بہت تعجب خیز تھی کہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ عموماً عرب میں بت پرستی کا رواج تھا، کچھ آفتاب کو تو کچھ مہتاب کو اپنا خدا سمجھتے۔ سورج اور چاند کے علاوہ مختلف ستاروں کی بھی پرستش ہوا کرتی تھی۔ یوں تو بہت سے بت تھے عرب میں، لیکن ان میں مشہور لات ہے جو طائف کا قبیلہ بنو سہیف کا بت تھا۔ اسی طرح مکہ کے قریش اور بنو کنانہ عزا کی عبادات کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے اوس اور خزرج منات کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی طرح مختلف قبیلوں کی مختلف بت ہوا کرتے تھے۔ وہ بتوں کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اسی لیے انہیں خوش کرنے کی خاطر ان پر چڑھاوے کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مشرکین کہلائے جو عرب میں کثیر تعداد میں موجود تھے۔ ان تمام میں سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبے کی چھت پر منصوب تھا۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں وہ لوگ اسی سے مدد مانگتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا عمر بن لوہی نے کی۔ ایک دفعہ وہ شام کے کسی شہر گیا تھا جہاں بتوں کو پوجتے دیکھا۔ وہاں کے لوگوں سے اسی نے پوچھا کہ تم اسے کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہی ہمارے حاجت روا ہیں، قحط سالی میں پانی برساتے ہیں اور لڑائیوں میں فتح دلواتے ہیں۔ عمر نے ان میں چند بت لیے اور کعبے کے آس پاس قائم کر دیا۔ چونکہ کعبہ عرب کا مرکز تھا اور سب حج کرنے وہاں آیا کرتے تھے، لہٰذا آہستہ آہستہ قبیلوں میں بھی یہ رسم عام ہوتی گئی۔ کعبے میں ہر دن کے لیے ایک الگ بت کی پوجا ہونے لگی۔ اس طرح کل 360 بت کعبے میں رکھے گئے۔ عرب کے لوگ گرچہ قریباً بت پرست تھے لیکن یہ اعتقاد ان میں کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدا کوئی اور ہے، وہاں ہر چیز کا خالق ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ اللہ کہتے تھے۔ چنانچہ کہیں کہیں ایسے صاحب بصیرت لوگ بھی تھے جو دین ابراہیمی یا دین حنیفی کے سچے پیروکار تھے، جن کی عقل اس چیز کا انکار کرتی تھی کہ عقل سمجھ رکھنے والا انسان ایک جامد چیز کے سامنے کیسے سر جھکا سکتا ہے، لہٰذا وہ کھلے طور پر بت پرستی کا انکار کرتے تھے۔ ان میں 4 حضرات کے نام نمایاں ہیں جو ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد تھے، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن حجر، زید بن عمر اور عثمان بن حویرث مشہور ہیں۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل نے سچائی کی تلاش میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور مطبقی میں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار قرار دیا۔ ان چاروں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے صرف چند عرصے پہلے ہے۔ نہ صرف سرزمین عرب بلکہ پوری دنیا میں اس وقت خدائے واحد کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی سرزمین پر اس وقت ظالموں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ اسلام سے قبل دور جہالت میں عرب کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب کے جغرافیائی حالات، سیاسی اور قبائلی نظام، عرب سماج کی اخلاقی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ساتھ عرب کے مذہبی عقیدوں کے بارے میں بھی ہم نے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔